نمبر 320. اس سے مراد ابو اللیث سمرقندی جو کہ 383 ہجری میں وفات پا گئے ہیں، بیروت لبنان کی چاپ ہے. امیر المومنین کا بھی یہی فرمان ہے کہ لولا ما سبق من ابن الخطاب فی المتع ما زنا الا شقی. اور اسی طرح امیر المومنین کا لولا ما سبقنی به ابن الخطاب ما زنا الا شقی. یہاں ابن ابی الحدید معتزلی کا قول جو ہے ذکر کروں، وہ کہتے ہیں وقد افتا بالمتعۃ جماعۃ من الصحابہ، متع کے جواز پر صحابہ کی ایک جماعت فتویٰ دے چکی ہے، اور تابعین میں سے من الصحابہ و تابعین، جس طرح عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود و جابر ابن عبداللہ انصاری، سلمۃ ابن الاکوع و ابی سعید الخدری و سعید ابن جبیر و مجاہد و غیر ما ذکرنا. اس کے علاوہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ ممن یطول ذکرہ، اگر بیان کریں گے تو بحث جو ہے طولانی ہو جائے گی. فاما سعادت اہل البیت علیہم الصلاۃ وعلماؤہم، رہا مسئلہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بزرگان اور علماء، تو فامرہم واضح فی الفتیا بہا، اس کی فتویٰ کے متعلق تو واضح ہے، جس طرح علی ابن الحسین زین العابدین و ابی جعفر الباقر علیہ الصلوۃ والسلام و ابی عبداللہ الصادق علیہ الصلوۃ والسلام و ابی الحسن موسیٰ الکاظم و علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب جائز سمجھتے ہیں. شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 253، اور بھی بہت سارے مصادر اور حوالہ جات ہیں یہاں جو اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں. فقط میں چند افراد کے نام، البتہ تفصیلی تو بحث نہیں ہو سکتی، چند افراد کے نام بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اور تابعین میں تھے اور اس عمل کو جائز سمجھتے تھے. مثال کے طور پر عمران بن حسین، جس کا ذکر ابھی ہو چکا، جابر بن عبداللہ انصاری ابھی ذکر ہو چکا ان کا، عبداللہ بن مسعود اس کی روایت گزر چکی، عبداللہ بن عباس اس کی روایت گزر چکی، ابو سعید خدری اس کی روایت نہیں بیان کی گئی، اور انس بن مالک اور معاویہ بن ابی سفیان، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر اور امیر المومنین اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ابو الہیثم طیحان، ابو ایوب انصاری، زید بن ارقم، اور اسی طرح تابعین میں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار بن یاسر، مقداد بن عمر، براء بن عازب، سہل بن ساعدی، مغیرہ بن شعبہ، اور سلمۃ بن الاکوع جس کا گزر چکا ہے، زید بن ثابت، خالد بن عبداللہ انصاری، شاید مراد وہی جابر بن عبداللہ انصاری ہو، اسماء بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کی دختر نیک اختر ہیں جن کا نام ہے اسماء، تو بہرحال اس کی صاحبزادی، اور ابی بن کعب، زبیر بن عوام، معد بن امیہ، سلمۃ بن امیہ، اور اسی طرح ربیعہ بن امیہ، صفوان بن امیہ، عمرو بن حریث، جس کے سبب سے عمر نے اسے حرام قرار دیا، اور ابو سعید، اور خود یہ ابن حزم کا قول یہاں مناسب ہے کہ حضرت عمر بھی ابتدائی زمانے میں سے جائز سمجھتے ہیں. ابن حزم کہتے ہیں وعن عمر بن الخطاب انه انما انکرها اذا لم يشهد عليها عادلان فقط، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مطلقاً حرام نہیں قرار دیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ اگر دو شاہد عادل نہیں ہے تو حرام ہے، اگر دو شاہد موجود ہوں عادل ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، حلال ہے. اور اسی طرح تابعین میں دو چار کے نام، سعید ابن جبیر، مالک ابن دینار، مجاہد، عطا اور طاووس، نافع، ابن جریج. ابن جریج کے بارے میں ہے کہ شافعی کہتے ہیں کہ استمتع ابن جریج ب70 امرأة، اور پھر ذہبی کہتے ہیں انہ تزوج نحوا من 90 نکاح المتعہ. بہرحال اور بھی افراد ہیں جو تابعین کے زمرے میں آتے ہیں، وہاں کیا ہے 70، یہاں ہے 90. اب یہ ایک مجتہد ہے، یہ ایک مفتی ہے، یہ ایک صاحب نظر شخص اہل سنت میں، وہ اسے جائز سمجھتا تھا. اور اگر ہم جائز سمجھیں تو پھر ہم اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ کیوں؟ بہرحال تعصب کو اگر سائیڈ پر رکھ کر، بصیرت کی عینک لگا کر انسان کتب تاریخ، کتب حدیث، قرآن کا مطالعہ کرے گا
تو اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ عمل شریعت کی روشنی میں جائز، مباح، مستحب ہے۔ بہرحال ہم کہ ازواج کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس میں ازواج موقت کا مسئلہ آیا، ضمناً اس کو کچھ حد تک ہم بیان کر چکے ہیں، باقی اعتراضات اور اشکالات ہیں، اس کے بارے میں کبھی اور مفصل گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ انسان جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ صرف اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کو نہ دیکھے، بلکہ پیغمبر کی نظر میں جو صفات اس میں ہونی چاہیے ان صفات کی طرف دیکھیں۔ سب سے پہلے بامحبت باشد، نمبر 2 عفیف و پاک دامن باشد، یعنی عفت اور پاک دامنی والی عورت ہونی چاہیے جس کی آپ شادی کریں، خود آپ کو دوست رکھتی ہو، محبت والی ہو، خشن عبوس نہ ہو۔ نمبر 3 اپنے گھر والوں میں یہ عزیز ہونی چاہیے، اپنے شوہر کی نسبت متواضع اور خاشع ہو۔ کہتے ہیں کہ صرف اپنے شوہر کے لیے زینت اور آرائش کرے، اور آخری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یہ خصوصیات اگر ہیں، یعنی محبت کرنے والی ہو، عفیف اور پاک دامن ہو، اور اپنے گھر والوں میں، خانوادہ میں، خاندان میں، ضروری نہیں گھر والے، اپنے خاندان میں عزیز ہو، اور شوہر کی نسبت متواضع ہو، صرف اپنے ہی شوہر کے لیے زینت اور آرائش کرے، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہونی چاہیے۔ یہ صفات ہیں پیغمبر کی نظر میں۔ اب پیغمبر کی نظر میں کچھ ایسی صفات ہیں جو ناشائستہ ہیں، اگر کسی عورت میں، کسی لڑکی میں یہ صفات پائی جائیں تو اس سے شادی کرنے سے گریز کریں، صرف اس کے جمال اور اس کے مال پہ نظر نہ رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے خاندان میں خوار ہو، حسد اور کینہ رکھنے والی ہو، تقوی نہ ہو اسے، دوسروں کے لیے آرائش اور زینت کرتی ہو، اور آخری جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرمانبردار نہ ہو، مطیع نہ ہو۔ اگر کسی عورت میں، کسی لڑکی میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور کوئی بھی میرا بھائی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ پیغمبر کی حدیث میں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں اور قابل اعتماد حدیث ہے۔ فقہا اپنے رسالہ عملیہ میں بھی کچھ اس کو بیان کرتے ہیں، لہذا اس طرح کا اگر رشتہ ہو تو اسے ٹھکرا دیں اور دیندار کی طرف جائیں۔ آخری عنوان ہے عقد ازدواج۔ کہتے ہیں کہ صرف دونوں کا راضی ہونا کافی نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو پسند کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ خواستگاری تا زمانی کی صیغه ازدواج خواندن نشده سبب محرم شدن نیست۔ فقط خواستگاری محرمیت کا سبب نہیں ہوتی۔ جب تک نکاح کے صیغے جاری نہیں کیے جائیں گے تب تک ایک دوسرے کے ساتھ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے۔ وباسائر زنان نامحرم تفاوت، مثلا خواستگاری ہو چکی ہے، وہ انہوں نے قول و قرار ہو گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو رشتہ دیں گے، کہتے ہیں اب یہ اور دوسری عورتوں میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی اس کے لیے نامحرم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب صیغے عقد نکاح جاری کیے جا چکے ہوں تو پھر اس صورت میں وہ محرم ہے، بات کرنا اور مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا، کوئی اعتراض و اشکال نہیں ہے۔ نمبر 2 اور آخری بات، اور اسی پہ ہم آپ کی زحمت کو تمام کریں گے اور آپ کو آفرین دیتے ہیں کہ صبر اور تحمل سے آپ نے یہ دروس غور سے سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخری عنوان یہ ہے کہ اگر عقد نکاح میں ایک لفظ غلط پڑھ دیا جائے، جس غلط پڑھنے کے سبب سے معنی یہ عقد چینج ہو یا اس جملے کا معنی تبدیل ہو جائے تو اس صورت میں عقد باطل ہے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ
دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکیں. مذہب اہل بیت کی خدمت اور آپ کی خدمت ہمارا شعار ہے اور ہمارا وظیفہ ہے, ہمارا متیرہ ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.